نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك الأرض رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس ملک کے تعلق سے جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس پر یقیناً ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے حوصلے سے، اپنی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں صدقہ کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ ملک جس رخ پر جا رہا تھا اس پر بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ نے بریک لگایا ہے۔ یقیناً یہ آپ حضرات کی اور تمام امت مسلمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی سنا ہے۔ جس تیزی سے حالات بدل رہے تھے اور جس طرح ملک کی فضا بنائی جا رہی تھی، اس کا ماحول بنایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان ساری تدبیروں پر پانی پھیر دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انسانوں کی ایک تدبیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آ کر رہتی ہے اور انسان کی ساری تدبیریں اپنی جگہ فیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ چاہتے تو ظالم بہت بری طرح اور زیادہ ذلیل ہوتا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اور معاملے کو ایسا پیچیدہ بنا دیا گیا کہ اگر آپ اس کی تہوں میں جائیں گے تو یہ لگے گا کہ اس ملک کے لیے یہی صورتحال مناسب تھی جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایسے موقع سے ایک ایمان والے کی ذمہ داری اور بڑھتی ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات چاہے کتنوں مخالف ہو جائیں، ناموافق ہو جائیں، لیکن کب اللہ تعالیٰ حالات پلٹ دیں، اس لیے ایمان والوں کو کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ وہی میڈیا جو مستقل ہندو مسلمان کیے جا رہا تھا، آج دیکھیے کہ اس کے سر بدل گئے۔ وہی لوگ جو مستقل مسلمانوں کو دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہے تھے، آج ایسا لگتا ہے کہ بلوں میں غائب ہو رہے ہیں۔ تو حالات بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آسمان میں بھی اسی کی حکمرانی ہے اور زمین پر بھی اسی کی حکمرانی ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں ڈال دیں گے تو بظاہر عارضی طور پر دنیا میں جس کی بھی حکومت ہو، اللہ تعالیٰ کی جب نگرانی حاصل ہوگی تو پھر ہمارا انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بس ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مومنانہ شان کے ساتھ وہ زندہ رہے اور ایمانی شان کے ساتھ ہی زندگی گزارے۔ حالات آتے ہیں جاتے ہیں
اور حالات کو بدلنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں کو کسی بھی حال میں گھبرانا اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اس کے انفرادی حالات کیوں نہیں ہو یا اجتماعی حالات کیوں نہیں ہو۔ اس سے سبق لے کر اگر ہمیں اپنی نجی زندگیوں میں بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی اور بظاہر نا امید ہونے والی کوئی بات اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہو، تو ایسے ماحول میں سبق لے کر اپنی زندگیوں کے حالات سے بھی نا امید ہونا نہیں چاہیے۔ بس اللہ سے کہنا ہے حالات کو بدلنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور ہر مشکل کے بعد آسانیوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا کہ اگر تم تقوی کی زندگی کے ساتھ اور ایمانی صفات کے ساتھ اگر چلتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور ایسے طریقوں سے تمہارے معاملات حل ہوں گے کہ جس کا تم نے اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا، اس کا تمہیں کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس لیے ایمان والوں کو